اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ابھی بھائی نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ ایک بیمار کی عیادت کے لیے تیمارداری کے لیے جانے کا کیا اجر ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے وہ رحمت میں غوطہ لگاتا ہے، اور جب بیمار پرسی کے لیے اس کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت میں ٹھہر جاتا ہے. اور اگلی حدیث میں حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بیمار کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد بھی وہ رحمت میں غوطہ لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ جس جگہ سے عیادت کے لیے گیا تھا وہاں واپس لوٹ آئے. اور ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے، بیمار کے پاس مت بیٹھو، اس کی بیماری لگ جائے گی، وائرس جو ہے وہ تمہیں بھی ہو جائے گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت میں آ جاتا ہے، رحمت میں غوطہ لگاتا ہے. لیکن یہ فضیلت اس وقت ملتی ہے جب ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو. اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی بھی غرض و غایت ہوگی تو یہ چیز، یہ رحمت نہیں مل سکے گی. اس حوالے سے جب بھی حدیث مبارکہ پڑھی جاتی ہے تو ہمارے جو مروجہ باتیں ہیں ہمارے معاشرے میں، برادری میں، گلی محلے میں، دوست احباب میں، ان کی پھر یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے گھر کسی دوسرے کے لیے بیمار پرسی کے لیے جانا وہ رسمن ہے کہ وہ میرا پتہ لینے آیا تھا، میرا بھی بنتا ہے جانا. بھائی اس نے ہماری دعوت کی تھی، ہماری بھی دعوت بنتی ہے. بھائی وہ ہمارے باپ کے جنازے میں آیا تھا، ہمیں بھی جانا چاہیے. تو یہ عدلے کا بدلہ جو ہے نا، اس سے یہ اجر نہیں ملے گا. محض اللہ کی رضا کے لیے جائیں. دوسرا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب آدمی صبح عیادت کے لیے جاتا ہے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے، پہلی بات یہ جب اس کے پاس جائے تو السلام علیکم لینے کے بعد اللہ کے حبیب کا فرمان، اللہ کا فرمان اس کے کرے. چونکہ ایک اللہ والوں کے بارے آتا ہے کہ ان کی بیماری پر جو کوئی پتہ لینے آتا تھا، خیریت دریافت کرنے آتا تھا، تو ہر قسم کے الفاظ جدا جدا تھے. کوئی کہے تو کمزور بڑا ہو گیا، کوئی کہے تو کب اٹھے گا، کوئی کہے تیرا تو نشر ہو گیا، کوئی کہے تیرا بڑا نقصان ہو گیا. عجیب باتیں. کوئی اللہ والے آئے پتہ لینے کے لیے، دروازے پہ کھڑے تھے تو دروازہ کھول دے، کہا غم نہ کر، پاک کرنے والی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا آدمی ہے جس کی زبان سے میں نے اپنے محبوب کا فرمان سنا اور مجھے ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ بیماری سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. تو فرمایا اگر صبح عیادت کے لیے گئے ہیں تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. اگر شام کو اللہ کی رضا کے لیے گئے ہیں، اس کی عیادت کے لیے، پتہ لینے کے لیے، گھر میں، ڈیرے میں، ہسپتال میں، تو صبح تک 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اس بندے کے لیے دعا کی جائے جو ایک بھائی کا پتہ لینے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے. اب اتنا بڑا جو اجر ہے کہ کسی کے تیمارداری کے لیے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جائے، یا اس حدیث مبارکہ کے مطابق وہ رحمت میں غوطہ لگا لے صرف خیریت دریافت کرنے کے لیے گیا. اور جو بیمار کی خدمت کرے، دوائی دارو بھی لے کر دے، حال حوال بھی پوچھے، تو پھر اس کو بھائی کیا ملے گا؟
اس لیے کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ گھروں میں بھی جو بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی جو عزیز ہوتے ہیں، وہ ایک بیمار ہوتا ہے، بیماری کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارہ بن گیا، وہ بیماری لمبی ہو گئی، اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا، اور جتنے اس کی خدمت میں لگ گئے ان کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ تو گویا ایک بیمار سے کتنے جو افراد ہیں جن کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن اگر ہم وہی اللہ کی ذات سے گلے شکوے، لعت و لال اور ناشکری، تو اس پر جو ہے وہ پکڑ ہو جائے گی، اس کا اجر کوئی نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مسلمان، حتیٰ کہ غیر مسلم کیوں نہ ہو بھائی، جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، میرا تعلق ہے، ہماری دکانوں میں جو پڑوسی ہیں، آس پاس کے ہیں، جہاں رہتے ہیں، وہاں اگر کوئی پڑوس میں ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں بھائی، کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، ہمارا اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اس کی تیمارداری کے لیے جانا، جیسے روایات میں آتا ہے، اللہ سے کمی شما فرمائے، کہ وہ عورت جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، جب جس دن یہ کام نہ کر سکی تو آقا نے پوچھا کہ آج کیا ہوا، پتہ چلا وہ ماں بیمار ہے، تو حضور خود پتہ لینے کے لیے چلے گئے کہ ماں آج کیا ہوا بھائی، آپ کے لیے دوائی دارو، کوئی آپ کے علاج کے لیے کوئی چیز، کوئی میری خدمت، تو اس اخلاق پر وہ مسلمان ہو گئی۔ تو بہرحال اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے اس اخلاق سے متاثر ہو کے وہ اس کے لیے دعا بھی کی جائے، اس کے لیے جو ہمارے پاس ایک کلمات ہونے چاہیے وہ خیر سگالی کے، تو وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور اس نیت سے جانا چاہیے کہ شاید یہ میرا جانا، میری تیمارداری، میرے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کسی بھی کام کے لیے پیش کرنا، اللہ کرے کہ یہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔